حق کھانا لیا دلانا پاک سینڈ دا حق کھانا لیا دلانا درود پر پاک سیدہ بلند خاندان بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم والصلاة والسلام باب الأمن والأمان الشاهد بالإيمان السابق بالإحسان مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع الغزنفر حامل باب خیبر ساقی حوض الکوثر ابی شبیر و شبر قاسم دوبا و سقر الذی سمت ہو امی و حیدر ولعنت اللہ علی آلائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قالها سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الصلوات عزیزان محترم سامعین گرامی قدر عزیداران سید الشہداء عشرہ محرم کی ہماری یہ آج 8ویں گفتگو 7 محرم کی مجلس آپ کے شاداب ذہنوں اور بہترین سماعتوں کی نظر ہے پچھلے 8 دن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ شرک کیا ہے اور دنیا شرک کسے سمجھتی ہے اور اللہ شرک کسے سمجھتا ہے، دنیا میں شرک کے کیا معنی لیے ہیں اور اللہ کیا معنی لیتا ہے۔ اور اسی موضوع کی مناسبت سے قرآن کریم کی سورہ نساء کی ایک آیت جسے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس کی مدد سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شرک کرنے والے کو اللہ نے کہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے بھی شرک کیا میں معاف نہیں کروں گا۔ لیکن اگر میری مشیت چاہے وَيَغْفِرُ دُونَ ذَلِكَ، دیکھیں آیت میں اس جگہ سے آج آخری اپنے مقام تک لے جانا چاہتا ہوں اور آج اس بحث کو سمیٹ لینا چاہتا ہوں کہ آج شاید ہماری یہ فضائل کے اعتبار سے آج آخری ہماری گفتگو ہے۔ ظاہر ہے کل 8 محرم ہوگی اور پھر شب عاشور، تو فضائل کا سلسلہ چونکہ 8، 9، 10 نہیں ہوتا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آج آخری نشست میں، آخری مجلس میں ایک کلی نتیجہ آپ کے سامنے دے سکوں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم نے یہ آیت جس کا انتخاب کیا تھا اور
معصومین کے فرامین کی روشنی میں، مختلف قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہم نے جو کوشش کی ہے یہ سمجھانے کی کہ شرک دنیا جسے سمجھتی ہے وہ کچھ اور ہے اور اللہ جسے سمجھتا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن دونوں صورتوں میں چاہے اللہ کا شرک لیں یا دنیا کا شرک لیں، دونوں صورتوں میں، یعنی اگر آپ چاہیں بھی، جو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ شرک وہ نہیں ہے جو دنیا سمجھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر دنیا جسے شرک سمجھتی ہے اگر وہ شرک بھی لے لے، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نساء میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تو معاف نہیں کروں گا لیکن میری مشیت معاف کر سکتی ہے۔ دیکھیں آیت کا انداز دیکھیں، آیت کا طریقہ کار دیکھیں، آیت نے ایک طرف عذاب کی خبر دی، فوراً رحمت کی خبر دی۔ یہ آیت کا انداز یہ ہے، آیت نے پہلے ڈرایا اور پھر کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، اگر تم سے کہیں پر غلطی ہو گئی تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو، در آل مصطفیٰ پہ آ کے سر جھکاؤ، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ آیت کا انداز ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں ہم نے مختلف نشستوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کی اور مختلف آیات اور قرآن کی آیتوں کی مدد سے اور معصومین کے فرامین کی مدد سے یہ بتانے کی کوشش کی۔ بس آج آخری دن میں آخر میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں جس کے لیے اتنی محنت کی کہ شرک جس کا کیا جاتا ہے آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ بات ہے نا کہ وہ شرک جو کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا وہ اللہ کیا چاہتا ہے جس کو آپ شرک کہتے ہیں۔ بس آج آخری جو بحث ہوگی، آخری جو بات ہوگی، میں اس مقام پر آپ کو لانا چاہتا ہوں جہاں پتہ چل سکے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا آپ سے طلب کرتا ہے، اللہ کیا آپ سے خواہش رکھتا ہے، اللہ کیا آپ سے مانگتا ہے۔ یہ پتہ چلے، اگر یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے تو پھر شرک اپنے آپ خود ختم ہو جائے گا۔ شرک اپنے آپ خود ختم ہو جائے گا جب آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر خود کو استوار کر لیا۔ آسان لفظوں میں کہوں، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ جب آپ چلنے لگے تو شرک اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ شرک کیا ہے؟ قانون کی خلاف ورزی۔ جب قانون کے مطابق چلیں گے تو شرک ختم ہو جائے گا۔ بس وہیں تک لانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آیت سورہ نساء کی ہے اور مختلف جگہوں پہ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو شرک نہ کرو، مختلف جگہوں پہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو شرک نہ کرو، لیکن آخر خدا چاہتا کیا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کل سورہ شمس کی آپ کے سامنے تفسیر کرتے ہوئے کہا تھا کہ سورہ شمس میں اللہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے سورہ لیل کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کو پچھلی مجلس میں کہا کہ اللہ سورہ لیل میں کیا چاہتا ہے، سورہ یاسین میں کیا چاہتا ہے۔ یاسین، سورہ یاسین میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وعلی صراط مستقیم، اے میرے حبیب تم ہو نبیوں میں سے لیکن صراط مستقیم پر ہو، تم ہو صراط مستقیم پر، یعنی سورہ یاسین میں۔ اور پھر سورہ یاسین میں اللہ آگے کہتا ہے انما بامرہ اراد شیئا ویقول له کن فیکون، اللہ ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اللہ ارادہ کرتا ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں 2 دن پہلے کہا تھا کہ اللہ کے پاس ارادہ ہے، وجود نہیں۔ اللہ کے پاس ارادہ ہے، وجود نہیں۔ معصومین کے پاس وجود بھی ہے اور اللہ کا ارادہ بھی ہے، اپنا ارادہ نہیں۔ معصومین کے پاس اپنا ارادہ نہیں ہے، اپنا ارادہ نہیں ہے۔ معصومین کے پاس وجود ہے، وجود اپنا ہے، ارادہ اللہ کا ہے۔ ارادہ اور وجود جب ملتے ہیں تو وحدانیت بنتی ہے۔ ارادہ اور وجود جب ملتے ہیں، جو ہے نا، ارادہ اور وجود جب ملتے ہیں وحدانیت بنتی ہے۔ ارادہ اور وجود جب بنتے ہیں خدائی بنتی ہے۔ ارادہ اور وجود جب ملتے ہیں توحید بنتی ہے۔ ارادہ اور وجود جب ملتے ہیں خدا کا نظام بنتا ہے۔ ارادہ اور وجود جب ملتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے اصول بنتے ہیں۔ ارادہ اور وجود جب ملتے ہیں پتہ چلا اگر ارادے کو وجود سے الگ کیا تو وحدانیت چلی جاتی ہے۔ اب پھر اسی آیت پر آئے، اللہ کہتا ہے شرک نہ کرنا، تو پتہ چلا کہ شرک کرنا یہ نہیں کہ اللہ جیسا کسی کو سمجھو، بلکہ شرک کرنا یہ بھی ہے ارادے کو اور وجود کو الگ کر دو۔
ارادے اور وجود کو آپ نے علیحدہ کر. میں نے مثالیں دی آپ کے سامنے سورج کی لائٹ کی, یہ سب چیزیں میں نے آپ کو مثالیں دی کہ یہ روشنی جو روشن ہے یہ فقط اپنی وجہ سے روشن نہیں بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے, لیکن وہ ارادہ وہ نظر نہیں آتا, وہ ہے ارادہ جو نظر نہیں آتا. جو ٹیوب لائٹ ہے وہ ہے وجود. پتا چلا جو نظر نہ آئے وہ ارادہ ہوتا ہے, جو نظر آ جائے وہ وجود ہوتا ہے. جو نظر نہ آئے, پر دوستو اسی بات پہ قائم رہنا, جو نظر نہ آئے وہ ارادہ ہوتا ہے, جو نظر آ جائے وہ وجود ہوتا ہے. جو نظر نہ آئے وہ ارادہ ہوتا ہے, جو نظر آ جائے وہ وجود ہوتا ہے. شب ہجرت کے بستر پر 40 قبیلے 40 تلواریں گھیرا ڈالے ہوئے محاصرہ کیے ہوئے دیکھتے رہے, پہچان نہ سکے رسول سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. جو نظر نہ آئے وہ ارادہ ہوتا ہے, جو نظر نہ آئے وہ ارادہ ہوتا ہے. جو سمجھ میں نہ آئے وہ ارادہ ہوتا ہے. جو پہچان نہ سکے وہ ارادہ ہوتا ہے. جو جان نہ سکے وہ ارادہ ہوتا ہے. جہاں عقل حیران ہو جائے وہ ارادہ ہوتا ہے. جہاں عقل پریشان ہو جائے وہ ارادہ ہوتا ہے. جہاں عقل پریشان ہو جائے وہ ارادہ ہوتا ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں تم یا علی مدد کہہ کے کیسے مشکلیں حل کر لیتے ہو, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بس یہی تو فرق ہے, جو سمجھ میں نہ آئے وہ ارادہ ہوتا ہے, جو سمجھ میں نہ آئے وہ ارادہ ہوتا ہے. جو پریشان ہو جائے وہ ارادہ ہوتا ہے. بھائی اللہ پریشان نہیں کرنا چاہتا, لیکن اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پریشان ہو. خدا کی وحدانیت کو سمجھیں. اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہو, لیکن پریشان ہونا بھی ہے. پریشان کب نہیں ہونا ہے کہ اللہ ناصر ہے نصیر ہے, اور پریشان کب ہونا ہے جب تم اللہ سے ٹکراؤ. ایسا ہے نا بھئی, اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تاریخ سے آپ کے سامنے ثابت کروں. میں نے سمجھانے کی کوشش کی کس کس نے کہاں کہاں کب کب خدائی کا دعویٰ کیا, اور جس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا نا, ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, جس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا دنیا کے سامنے کیا, تنہائی میں پھر بھی اس سے ہی مدد مانگتا تھا. جس نے بھی کیا اس نے تنہائی میں. قرآن پڑھیے فرعون کا سورہ بنی اسرائیل پڑھیے. فرعون سامنے سب کے کہتا تھا میں خدا ہوں, میں خدا ہوں, میں خدا ہوں. اندر جا کے کہتا تھا تو جانتا ہے میں نہیں ہوں, تو جانتا ہے میں نہیں ہوں, بن گیا ہوں نہیں, اب پھنس گیا ہوں, چھوڑیو نہیں, پھنس گیا ہوں, چھوڑیو نہیں. وہ فرعون تھا جو خدا بن کے پریشان تھا, وہ کوئی ایک چرواہا تھا جو تخت پہ بیٹھ کے وہ بھی تو پریشان تھا نا تخت پہ بیٹھ کے. یہی کہا تھا نا پہلی جو بڑے بڑے ہم نے خطبے دیکھے ہیں, بڑی تقریریں دیکھی ہیں, صاحب ان کا خطبہ تو کیا کہنے, ایسا خطبہ تو کسی نے نہ کہا نہ سنا. ایسا خطبہ کہ دیکھو میں خود سے آیا نہیں ہوں, لایا گیا ہوں. پہلا بھائی صاحب پہلا خطبہ ہے, جا کے دیکھ لیں تاریخ کی کتابوں میں اور ہماری ان کی کتابوں میں, تاریخ قاسم کوفی, تاریخ فرشتہ, تاریخ احمدی, جو بھی تاریخ اپنے خدوم اٹھا کے دیکھ لیں, سب میں لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سب میں آیا خود سے نہیں ہوں, لایا گیا ہوں, اور جہاں میں بھٹک جاؤں مجھے بتا دینا, جہاں بھٹک جاؤں مجھے بتا دینا, مجھے سنوار دینا. اب مجھے بتائیے آپ یہاں سے جا رہے ہیں پاکستان, ماشاءاللہ سارے جہازوں میں بیٹھتے ہیں, اور آپ جہاز میں بیٹھے, بیلٹ باندھ لی, کیپٹن نے اعلان بھی کر دیا تیار ہو جائیں, اب ہم اڑنے کے لیے تیار ہیں. اور جب آپ اڑ گئے, ہوا میں پہنچ گئے, اب کہیں کپتان کی آواز آئی میں پائلٹ نہیں ہوں, اگر وہ کہہ دے کہ میں پائلٹ نہیں ہوں, بنا دیا گیا ہے, جب نہ اڑا سکوں تو مجھے بتا دینا, سارا جہاز گرنے سے پہلے ہی گر جائے گا. ایسا یا نہیں؟ بڑے بڑے خطیب دیکھیں صاحب اس منبر نے کیا کرا, دیکھنا پڑتے ہیں. لیکن اللہ جسے بناتا ہے, اللہ جسے بناتا ہے, میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا ہوں واقعہ, اللہ جسے بناتا ہے. میں نے کہا تھا نا مولا جب چلے ہیں منبر پہ پہنچے ہیں, پہلے کو چھوڑا, دوسرے کو چھوڑا, تیسرے کو چھوڑا, اور چوتھے پہ عرصے پہ پہنچ کے کھڑے ہوئے, اور کیا کہا مولا نے کیا کہا, تاریخ میں جملے لکھے ہوئے. مولا پہنچے کہا کہ شکر ہے خدا کا, حق
آج اپنے حق پر آ گیا. مشکلوں سے جب ڈرے مشکل کشا تک آ گئے. مشکلوں سے جب ڈرے مشکل کشا تک آ گئے. پھر ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے. مشکلوں سے جب ڈرے مشکل کشا تک آ گئے. پھر ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے. اور حاجیوں نے دیکھا بیت, ہم نے دیکھے اہل بیت. وہ حرم تک رک گئے, ہم کربلا تک آ گئے. بیت تک, ہم کربلا تک آ گئے. یہ شاعر کا تمثیل نہیں ہے, تخیل نہیں ہے, حقیقت ہے. میں پڑھ چکا ہوں اس اشرف مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ مولا حسین نے کیا کہا تھا خطبہ نہیں تھا. میرا موضوع آگے ہے, میں اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ میرا ارادہ ہے اور میرا جو وجود ہے وہ میرے ارادے کے حامل ہے. وہ میرا ارادہ لے کے چلتے ہیں. میں سوچتا ہوں وہ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اب قرآن کی آیت پہ آئے سورہ یاسین کی, فَإِنَّمَا بِأَمْرِهِ أَرَادَ شَيْئًا. میں نے سوچا, ارادہ کیا, میں نے سوچا, ارادہ کیا, کن فیکون ویقول لہو کن فیکون, بولا ہو گیا. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت, حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, کسی افسانوں کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے. سارے مفسر ترجمہ کرنے والوں نے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. ماشاءاللہ مستفیض بھائی سے زیادہ قرآن کو کون جانتا ہے. جتنے قرآن کے ترجمے انہوں نے پڑھے ہیں, شاید کہ قرآن لکھنے والوں نے, ترجمہ کرنے والوں نے اتنے نہیں پڑھے ہوں گے. ان کی بڑی نظر ہے. ان کے آگے جا کے زانو دے کر کے ان سے پوچھئے گا کہ کہیں بھی کسی ترجمے میں اگر الفاظ کہیں تبدیل ہوئے نظر آئے ہو, چاہے شیعہ مفسر ہو چاہے سنی مفسر ہو, سب نے یہی لکھا کہ اللہ نے ارادہ کرتا ہے, کہتا ہے, ہو جاتا ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے, کہتا ہے, ہو جاتا ہے. میں اب کیا کروں, میں اپنا مجمع کو کہاں لے جاؤں. اللہ ارادہ کرتا ہے, کہتا ہے, ہو جاتا ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے, کہتا ہے, ہو جاتا ہے. سوچنے کے لیے دماغ چاہیے, دل چاہیے, زبان چاہیے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کی وہ زبان کیسی ہے, کتنی بڑی ہے, کتنی لمبی ہے, کیسی ہے. اگر زبان ہے تو چہرہ بھی ہوگا, چہرہ ہوگا تو آنکھیں بھی ہوگی, آنکھیں ہوگا تو جسم بھی ہوگا, جسم ہوگا تو ہاتھ بھی ہوگا. اللہ نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں نے قرآن بھیجا ہے نا, میں ہی ذمہ دار ہوں. گھبراؤ نہیں, اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو. ایک طرح ابو طالب کا جا کے بار بار سجدے کرو. جب بھی دروازے پہ دستک دو گے, کبھی ید اللہ آئے گا, کبھی اسد اللہ آئے گا, کبھی عزر اللہ آئے گا. ہمیشہ وہ ہے. اب اس میں بھی ایک فلسفہ ہے, اس میں بھی ایک پوری ایک تقریر ہے. میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ کیسے مولا کے اس میں بہت بڑا خطبہ ہے. مولا کا بہت بڑا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں, کہ میں نے کب کیا, کیسے کہا, کیوں کہا, کیسے کہا. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج مجھے درخواست کی گئی ہے حضرت قاسم کے اوپر. آج مجھے حضرت قاسم کے فضائل پڑھنے. آپ نے سے مصائب سنے آج تک, آج میں حضرت قاسم کے اوپر پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے جن صاحب نے کہا وہ نظر نہیں آ رہے, بہرحال اب نہیں آ رہے, کیونکہ حضرت قاسم کے اسے مصائب سنے جاتے ہیں, فضائل نہیں ہوتے. آج فضائل پڑھنے ہیں حضرت قاسم سے. لیکن اس سے پہلے میں اپنا موضوع سمیٹنا چاہتا ہوں. میں نے کیا کہا کہ اللہ نے کہا ارادہ ہے, اور میں نے کہا ہو گیا. چلیے چلتے ہیں اللہ سے پوچھتے ہیں, پروردگار ہم نے تجھے خدا بھی مان لیا, پروردگار ہم نے تجھے خالق بھی مان لیا, مالک بھی, رازق بھی, قادر بھی, قدیر بھی, کبیر بھی, اکبر بھی, رحمان بھی, ہم نے سب کچھ تجھے مان لیا. اب تو بتا تو چاہتا کیا ہے, تو ہمیں یہ تو بتا دے تو چاہتا کیا ہے. تو اللہ نے کہا سورہ واقعہ کھولو, سورہ واقعہ کھولو, میں بتاتا ہوں میں کیا چاہتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہیں کیا, میں چاہتا کیا ہوں. ہم نے کہا پروردگار تو بتا دے. اس نے کہا سورہ واقعہ پڑھنا شروع کرو. فلا اقسم بمواقع النجوم, قسم ہے ستاروں کی جو جہاں پہ وہ سجدے کرتے. کل
لا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے اس کی جب ستارے جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں، ان لوگ قسم تعلمون عظیم، اگر تم سمجھ سکو بڑی عظیم قسم ہے یہ، اگر تم سمجھ سکو فی کتاب مکنون فی قرآن کریم، قرآن کریم ہے یہ، قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور ان کو صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، ان کو صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، صرف پاک لوگ چھوتے ہیں۔ میں کہوں گا پروردگار تو نے کہا کہ یہ قرآن ہے، کریم ہے، ہم نے مان لیا، تو نے کہا کتاب مکنون ہے، ہمیں تو ہر جگہ رکھی ہوئی نظر آتی ہے، یہ تو ہر جگہ۔ بھجی صاحب فیصلہ کریں نا، دنیا فیصلہ کرے نا، پکا بتائے نا، قرآن کہہ رہا ہے یہ چھپی ہوئی ہے، یہ چھپی ہوئی ہے، تاج کمپنی کہہ رہی ہے جتنے لے جاؤ۔ سوال ہے میرا مولویوں سے، علماء سے، خطیبوں سے، علاموں سے، بھائی مجھے بتاؤ نا، آپ کہتے ہیں کہ قرآن جتنے چاہو لے جاؤ، فری میں لے جاؤ، تو وہ احمدی قادیانی جو ہے وہ تو فری میں بانٹتے ہیں، لے جاؤ، وہاں بھی فری میں بانٹتے ہیں، لے جاؤ قرآن، لے جاؤ قرآن، لے جاؤ، یعنی قرآن کی اتنی اوقات ہو گئی کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، میں کوئی کہانیاں تو نہیں سنا رہا ہوں، یہی ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، لا یمسہ کوئی نہیں چھو سکتا سوائے الا المطہرون، پاک۔ اب مطہر الگ ہے، طاہر الگ ہے، مطہر چھوتے ہیں، مطہر الگ ہے، طاہر الگ، دونوں کا مطلب پاک۔ اب کیا کریں، اردو زبان اتنی قلت کا شکار ہے کہ اس میں جو اصل معنی ہے وہ نہیں مل پاتے۔ آپ ڈکشنری اٹھا لیں، لغت اٹھا لیں، سب یہ کہتے ہیں پاک، مطہر بھی پاک، طاہر بھی پاک، تو فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ پروردگار تو کہہ دیتا طاہر، تو نے مطہر کیوں کہا؟ ہمیں تو یہ بتایا پاک۔ قرآن کی جتنے بھی ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں لکھا ہے اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، پاک لوگ چھوتے ہیں، پاک لوگ چھوتے ہیں، پاک لوگ چھوتے ہیں، مطہر الگ ہے، طاہر الگ ہے۔ میں آج بتا دوں آپ کو دوستوں، نوجوان دوستوں کے لیے، مطہر الگ ہے، طاہر الگ ہے۔ طاہر وہ ہوتا ہے جو پاک ہوتا ہے، مطہر وہ ہوتا ہے جو پاک ہے بھی اور پاک کرتا بھی ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے کچھ تو گئے ہوں گے ایران، مشہد بھی گئے ہوں گے، کیا کہتے ہیں اسے؟ مشہد مطہر، یہی کہتے ہیں نا، قبر مطہر، طاہر کیوں نہیں کہتے؟ طاہر کہہ سکتے ہیں نا، طاہر کوئی نہیں کہتا ہے، جو آپ بولیں گے فوراً آپ طاہر کہیں گے، سب بولیں نا مطہر۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ حسین کہتا ہے گناہگاروں آؤ اس میری قبر پہ، تم گناہگار آؤ گے پاک جاؤ گے۔ یہ ہے زندہ باد حسینیت، زندہ باد لعنت پر یزید، لعنت پر یزید، آنگن زہرا پہ بلند تر صلوات۔ لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، جو تمہارے رب سے نازل ہوا ہے، وہ نہیں ہے جو تم گھر میں لکھ رہے ہو، تنزیل من رب العالمین۔ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، تم اس کو اتنا معمولی کیوں سمجھتے ہو؟ اتنا معمول، انتم مدہنون وَتَجَعَلَكُمْ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، دیکھو اسے جھٹلانا نہیں، کوئی اس کو جھٹلانے کی کوشش نہ کرے۔ وَأَنْتُمْ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ إِنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تمہاری سانسوں تک ہی آئے گا۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تمہیں نظر بھی آ رہا ہے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، خدا کہہ رہا ہے دیکھو لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، افا بہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم تنظرون۔ اللہ نے کہہ دیا دیکھو یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اس سے دیکھو کبھی پہلو تہی نہ کرنا،
اب آیت کے آخر میں سورہ واقعہ کے آخر میں کیا کہتا ہے؟ جب اتنی لمبی اللہ نے بحث کر لی، یہ قرآن ہے، یہ چھپی ہوئی ہے، اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، دیکھو اس کو ٹھکرانا نہیں، اس کو جھٹلانا نہیں، اس سے روگردانی نہ کرنا، اس کو معمولی نہ سمجھنا، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اپنے اللہ کے نام کا ورد کرو۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آیت یہ ہے، یا نہیں ہے فَسَبِّحْ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، رب کا ورد نہیں، رب کے نام کا ورد، رب کے اسم کا ورد، رب کے اسم کا ورد، رب کے اسم کا ورد۔ معصوم سے پوچھا مولا یہ رب کا اسم کیا ہے؟ مولا نے کہا رب کے اسم ہم ہے، علی علی کیا کرو، اللہ تمہیں بچانا ہے۔ اب سمجھ میں آئے نا اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہے، بس کیا چاہتا ہے؟ علی علی کیا کرو۔ مولا نے کہا یہ ہم اسم ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا اللہ اسم ہے؟ مولا نے کہا مولا سے پوچھا پھر یہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے کہا یہ اللہ ہم معصوم ہے، الف احد ہے، دو لام ہماری ولایت ہے، یہ الف احد ہے۔ میں نے احد بھی بتایا تھا آپ کو، کل بھی بتایا، اس سے پہلے ہی بتایا احد کون ہے، احد کون ہے۔ ابھی آگے جب جناب قاسم کے فضائل پڑھیں گے نا پھر انشاءاللہ اس میں بھی احد آئے گا، لیکن اب پتا چل گیا کہ شرک اگر سے بچنا ہے، آخری بات کر رہا ہوں بس، اس کے بعد جناب قاسم کا میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، کہ شرک سے اگر بچنا ہے تو جو اللہ چاہتا ہے وہ کرو۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کچھ نہیں چاہتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، کیونکہ علی وہ ہے، علی وہ ہے جو ختم نبوت ہے، علی وہ ہے جو توحید کا نشان ہے، علی وہ ہے جو صدق کا علمبردار ہے، علی وہ ہے جو کردار کی بلندی ہے، علی وہ ہے جو توحید کی منزلت ہے، علی وہ ہے جو آسمان ولایت ہے، علی وہ ہے جو توحید کا پرچار ہے، علی وہ ہے جو صبر کا شاہکار ہے، علی وہ ہے جو علم کے دریا بہاتا ہے، علی وہ ہے جو سخاوت کے سمندر بہاتا ہے، علی وہ ہے جو بھوکوں کو کھلاتا ہے، علی وہ ہے جو لوگوں کو علم دیتا ہے، علی وہ ہے جو مشکلوں کو حل کرتا ہے، علی وہ ہے جو دولت دیتا ہے، علی وہ ہے جو مال دیتا ہے، علی وہ ہے جو مزہ دیتا ہے، علی وہ ہے جو حیات دیتا ہے، علی وہ ہے جو موت سے بچاتا ہے، علی وہ ہے جو حق کی منزل پہ لے جاتا ہے، علی وہ ہے جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، علی وہ ہے جو کوثر پہ جام پلاتا ہے، علی وہ ہے جو خدا اور علی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ دنیا کو بتاتا ہے۔ علی وہ اور اسی علی کے ایک بیٹے کا عاشق۔ میں مسائل پہ نہیں جا رہا ہوں، پہلے فضائل پڑھنے ہیں، شادی پڑھنی ہے مجھے، کس کی؟ قاسم ابن حسن۔ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنے پر ضبط رکھیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب جناب قاسم کا نام آتا ہے آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، جناب قاسم جناب فاطمہ کبریٰ، یہی ہے نا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں صاحب، میں پہلے موضوع شروع کرنے سے پہلے اعتراض کا جواب دیا، کہتے ہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا میں موت سامنے کھڑی ہو اور امام حسین شادی کرے بچوں کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو کیسے یہ پتا چلا؟ یہ بڑا اعتراض ہے دنیا میں، اور بڑے بڑے مولویوں نے، علماء نے، شہید مطہری جیسے نے لکھ دیا کہ صاحب یہ فسانہ ہے، خدا لعنت کرے مطہری پہ کہ اس نے لکھ دیا کہ صاحب یہ فسانہ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہ جو لبنان کا وہ جو کمانڈر بیٹھا ہوا ہے، جیسے بڑے اس کے ترانے چلتے ہیں، خدا لعنت کرے اس پر، اس نے بھی کہا یہ فسانہ ہے۔ پاکستان میں سینکڑوں پڑھنے والے صاحب یہ فسانہ ہے، ڈھکو نے کہا یہ فسانہ ہے۔ اچھا میں جواب دے رہا ہوں، پہلے اس کا جواب بھی تو ہونا چاہیے نا، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں نا، ہم ہر سوال کا جواب دیتے ہیں کہ صاحب یہ فسانہ ہے، کیوں ہے؟ کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگ کا موسم، جنگ کے وقت، جنگ کی تیاری، سامنے موت کھڑی ہوئی ہے اور حسین، مولا حسین اپنے بچوں کی شادیاں کریں۔ میں نے کہا آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ کہا ہم نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟
کہ دنیا میں جب وقت مشکل ہوتا ہے تو لوگ شادی کے بارے میں نہیں سوچتے، جان بچانے کے بارے میں سوچتے. میں نے کہا آپ نے کب کس کو دیکھا ہے؟ بولا ہم نے اس کو دیکھا، خود کو دیکھا، اپنے دیکھا. میں نے کہا جب آپ کو اپنے میں اور حسین میں فرق نظر نہیں آتا، آپ کو اپنے میں اور حسین میں فرق نظر نہیں آتا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ امام جو ہے وہ آپ کی طرح ہے. امام کی اپنی مرضی ہے، امام اپنی مرضی کا مالک ہے. امام جب چاہے من تشاؤون ان یشاء اللہ، قرآن کی آیت من تشاؤون ان یشاء اللہ. اے میرے پنجتن پاک، تم وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں وہی تم چاہتے ہو. کوئی آپ کا پابند ہے؟ کوئی آپ کا پابند ہے کہ آپ کے کہنے پہ وہ امام کرے گا؟ پہلی دلیل دے رہا ہوں، پہلا جواب دے رہا ہوں. کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی، کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلی دلیل دے رہا ہوں، معصوم انسان نہیں ہے. معصوم جب چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جو دل چاہے کرے. پہلی دلیل. اب سنیے دوسری دلیل. پہلی آپ نے دلیل سن لی امام کے اختیار کی. دوسری دلیل ہے ٹیکنیکل. عرب میں یہ دستور تھا. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنا سب کیجئے گا تو جذبات پہ. عرب میں یہ دستور تھا کہ جس عورت خاتون کے ہاتھ پہ مہندی لگی ہو، اگر وہ قید ہو جائے تو اسے کچھ نہیں کہتے تھے، اور جس لڑنے والے کے ہاتھ میں مہندی لگی ہو اس سے جنگ نہیں کرتے تھے. یہ قانون تھا عرب میں. شاید اب بھی ہو، لیکن جب تو تھا. مولا نے اس لیے کیونکہ مولا کی جتنی بیٹیاں تھیں ان میں جناب فاطمہ کبریٰ سے غیر شادی شدہ تھی، صرف جناب فاطمہ کبریٰ تھی. مولا نے جناب فاطمہ کبریٰ کو یزیدی فوج کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک رات پہلے شادی کی. اور معصوم جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. جب حکم خدا ہوتا ہے. مولانا اظہر حسن زیدی مرحوم کہا کرتے تھے کہ اگر شادی نہیں بھی ہوئی تھی تو ایک ماں کا ارمان سمجھ لیا کرو. مسائل نہیں پڑھنا. دیکھیں جناب امام حسن اور جناب فاطمہ کبریٰ کی شادی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک مرد اور عورت کی شادی تھی، ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی تھی؟ نا 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 نا. ایک راز حسن، ایک راز حسین. میں نے شروع کر دیا، میں نے حسن شروع کر دیا، حسن شروع کر دیا. ایک راز حسن، ایک راز حسین. ایک راز حسن، ایک راز حسین. ایک رحمت حسن، ایک طبیعت حسین. ایک رحمت حسن، ایک طبیعت حسین. ایک مزاج حسن، ایک مزاج حسین. دو مزاجوں کا آپس میں اسلام ہونا تھا، دو مزاجوں کا آپس میں منسلک ہونا تھا. اس کو کہتے ہیں حسن اور فاطمہ کبریٰ. حسن اور فاطمہ. حسن کون ہے؟ قاسم کون ہے؟ حسن کا بیٹا. قاسم کون ہے؟ حسن کا بیٹا. فاطمہ کبریٰ کون ہے؟ مولا حسین کی بیٹی. اور مولا حسین نے اپنے جتنے بیٹے، جناب لفظوں میں غور کیجیے گا، میں آسان اردو میں بات کروں گا، میں کوئی عربی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا تاکہ مشکل ہو جائے آپ کے لیے، کہ جناب امام حسین نے اپنے جتنے بیٹے تھے ان کے سب کے نام علی رکھے. سب کے نام علی رکھے. اور بیٹیوں کے سب کے نام فاطمہ رکھے. سنا ہے نا؟ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، یہی ہے نا؟ فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ سکینہ. تو ان سارے نام رکھے. سکینہ بھی نام نہیں تھا، فاطمہ رقیہ نام تھا. فاطمہ سکینہ، سکینہ اس لیے کہتے تھے، سکینہ کہتے ہیں سکون کو. ان کا پورا نام تھا سکینۃ الحسین، حسین کے سینے کا سکون. مسائل نہیں پڑھنا مجھے، جناب قاسم، جناب فاطمہ کبریٰ پہ پڑھنا ہے. تو جناب امام حسن نے بیٹوں کے نام سب کے علی رکھے. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کیونکہ حسین تھے رسول کے بیٹے، حسین تھے رسول کے بیٹے، حسن تھے علی کے بیٹے. حسین نے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے. علی کا جلال دکھایا، علی کا جلال دکھایا. اور ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھ کے فاطمہ کا جمال دکھایا. اب دوستو یہ تو آپ کو ویسے بھی پتا ہے، جلال وہ ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے، جمال وہ ہوتا ہے جو پردے میں رہتا ہے. جلال وہ ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے، جلال جو سامنے آتا ہے، جمال جو پردے میں رہتا ہے. مولا نے ساری بیٹیوں کے نام ماں کے نام پر رکھے، بیٹوں کے نام باپ کے نام پر رکھے. اب جناب قاسم کون تھے یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا. سنیے، پتا ہے ام فروہ کے بیٹے تھے. اس سے زیادہ میرے خیال سے کوئی بتاتا نہیں ہے. آج میں وہی بتانا چاہتا ہوں، پتا تو چلے کہ ام فروہ کیا ہے.
زیادہ کچھ پوچھو کہتے ہیں وہ شہزادی تھی. بھائی کہاں کی تھی, کیسے, کب آئی, کیسے آئی, یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. جناب فروا یہ آذربائیجان کی شہزادی, جملہ کو غور کرتے جائیے. آذربائیجان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا فضل بن عامر, نیا نیا مسلمان ہوا تھا فضل بن عامر آذربائیجان میں. اور آذربائیجان میں وہ بادشاہ جب تھا تو اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. بیٹا جو تھا جنگل میں شکار کھیلنے گیا اور وہاں پہ کسی وجہ سے وہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا. بادشاہ کو خبر ہوئی, لوگ اٹھا کے بیٹے کی لاش لے آئے. تو دیکھ کے پاگل ہو گیا. اس نے سارے درباری مولویوں کو بلایا کہ آ جاؤ, کھا کھا کے اتنے موٹے ہو گئے ہو. درباری مولویوں کو, تم کہتے ہو نا کہ تم علماء نبیوں کے وارث ہو, زندہ کرو میرا بیٹا. بادشاہ نے کہا زندہ کرو میرا بیٹا, تم کہتے ہو نبیوں کے وارث ہو, اگر نبی کے وارث ہو, نبی تو زندہ کرتے تھے. وہ پریشان ہو گئے, کیا کریں, 24 گھنٹے میں اگر زندہ نہیں کیا تو اس بیٹے کے ساتھ تم بھی دفن ہو گئے. بادشاہ نے حکم دے دیا کہ بیٹے کے ساتھ تم بھی دفن, یا تو زندہ کرو. اب وہ پریشان ہو گئے, ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے. وزیر تھا اس بادشاہ کا, اس کا نام تھا فوکس بن سلامہ, نام یاد رکھیے گا, اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاریخ کے ریفرنس آپ کے ذہنوں میں رہے. فوکس بن سلامہ وزیر تھا. وہ سارے وزیر کے پاس پہنچے, وزیر سے جا کے کہا یہ بادشاہ نے کیسا حکم دے دیا, ہم کہاں سے زندہ کر سکتے ہیں, ہم کیسے زندہ کریں. وزیر نے کہا گھبراؤ نہیں, میں جاتا ہوں بادشاہ کے پاس بات کرنا. پہنچا بادشاہ کے پاس, جا کے کہنے لگا عالی جہاں آپ نے کن لوگوں سے زندہ کرنے کے لیے کہہ دیا ہے, یہ قیامت تک چیونٹی بھی زندہ نہیں کر سکتا. لطف لیجئے الفاظ کہ یہ قیامت تک چیونٹی بھی زندہ نہیں کر سکتے. بادشاہ کہنے لگا تو پھر کہ یہ زندہ نہیں کر سکتے. اس نے کہا تو پھر کون کر سکتا ہے. اس نے کہا دیکھیں ماں کہاں رسول اللہ تھے, وہ زندہ کرتے تھے. رسول اللہ تھے, لفظوں پہ غور کرنا, رسول اللہ تھے, وہ زندہ کرتے تھے, وہ چلے گئے دنیا سے. پھر ان کے ولی عہد امام تھے کانا علی, وہ زندہ کرتے تھے, بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے وہ امام نہیں جو مردے زندہ نہ کر سکے. سلام دیجیے محمد وآل محمد. اب وہ تو ہے نہیں, وہ بھی چلے گئے. بادشاہ نے کہا پہلے تو نے خوشی کی خبر دی اور فوراً غم کی بات کر دی. وہ کہنا صاحب کیا کریں, وہ دونوں نہیں ہیں, لیکن ان کا بیٹا ایک ولی عہد ہے, حسن اس کا نام ہے, وہ زندہ کر سکتا ہے. بادشاہ نے کہا جلدی سے اسے لے کر آؤ. اسے جلدی سے. اس نے کہا حضور آذربائیجان یہاں, مدینہ وہاں, اگر ایک تیز رفتار گھوڑا بھی آپ مجھے دیں تو 30 دن میں پہنچوں گا. جب تک جا کے میں مولا امام حسن کو لے کر آ سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا 30 دن جانے کے 30 دن آنے کے, جب تک تو چیونٹیاں کھا جائیں گی, جب تک تو لاش کو چیونٹیاں کھا جائیں گی. اس نے کہا صاحب یہی راستہ ہے. بولا میں کچھ نہیں جانتا, اب تیری ذمہ داری ہے, ورنہ تو بھی بیٹے کے ساتھ دفن ہوگا. تجھے 24 گھنٹے دے رہا ہوں. پہلے تو مولوی پھنسے تھے, اب وزیر بھی پھنس گیا. وزیر پریشان, یہ کیا ہوا, میں تو بادشاہ کو ٹال رہا تھا, یہ تو مصیبت بھلا میرے اوپر آ گئی. وزیر بڑا پریشان ہوا. وزیر گیا جنگل میں. اب سننا دوستوں, وزیر گیا جنگل میں جا کے آوازاری کرنے لگا. 2 نماز پڑھی, حضور امام حسن میں دعا کی, سجدے میں دعا مانگ رہا تھا, اے علی کے بیٹے میری مدد کر, اے علی کے بیٹے میری مدد کر, اے علی کے بیٹے میری مدد کر, اے علی کے بیٹے میری مدد کر. وہ تھا سجدے میں, ادھر پاؤں پہ کچھ ٹھوکر لگی, پلٹ کے دیکھا تو امام حسن کھڑے تھے. کہنے لگے کیا پریشان ہو رہا ہے, اٹھنا. امام حسن نے کہا پریشان کیا ہو رہا ہے, اٹھنا. اس نے کہا مولا آپ کا بڑا احسان ہے, آپ آ گئے. مولا آپ کا بڑا احسان ہے, آپ بیٹھیے گھوڑے پہ, میں آپ کو محل لے کے چلتا ہوں. مولا نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے, میں مدینے سے یہاں آ سکتا ہوں, میں مدینے سے یہاں آ سکتا ہوں, دربار تیرے گھوڑے پہ بیٹھ گیا. اس نے کہا پھر کیا کریں. مولا نے کہا آنکھیں بند کر. اس نے آنکھیں بند کی, کھولی, دربار میں کھڑا تھا.
دربار میں کھڑا تھا, سامنے بادشاہ تھا, بادشاہ تخت پہ تھا. وزیر نے کہا قبلہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا میں لے آیا ہوں. اس نے سلام کیا. مولا نے کہا سلام چھوڑ, لاش لے کر آ. سلام چھوڑ, لاش لے کر آ. لاش آئی بچے کی, سامنے رکھ دی. مولا نے نہ ہاتھ لگایا نہ پیر لگایا, کچھ نہیں کیا. مولا نے کہا قوم بے ہم رہی, میرے ہم سے اٹھ جا. عیسیٰ کہتے تھے قم بإذن اللہ, جناب عیسیٰ کہتے تھے قم بإذن اللہ. اور ایک دفعہ انہوں نے کسی کو کہا وہ اٹھا نہیں, اٹھا, کہا وہ اٹھا نہیں. عیسیٰ نے دعا کی پروردگار کیا معجزہ چلا گیا, آواز قدرت آئی, معجزہ نہیں کیا. معجزے سے پہلے جو تجھے کہنا ہوتا ہے وہ تو نے نہیں کہا. معجزے سے پہلے جو تجھے کہنا ہوتا ہے وہ نہیں کہا. معصوم سے پوچھا وہ کیا بھول گیا تھا. مولا نے کہا وہ ہمارے جد کا نام بھول. جناب داؤد لوہے کو موم کرتے تھے نا, جناب داؤد لوہے کو موم کرتے تھے, لوہا کو دیکھتے تھے موم ہو جاتا تھا. جب غازی سرکار جنگ صفین میں نکلے ہیں اور زبردستی کسی نے کہا ذرا پہلے, مولا نے منع کیا, بار بار کیا, لیکن رحمت للعالمین کا بیٹا تھا, بار بار کوئی کہ اسرار, مولا نے پہن لی. تھوڑی بڑی تھی, مولا نے ہاتھ سے توڑنا شروع کی. وہ پریشان ہو گیا, کہنے لگا غازی عباس یہ تو معجزہ داؤد کا تھا, تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ مولا نے کہا داؤد ہمارا ہی نام لے کے مولا نے کہا قوم پہ ہم رہی, میرے حکم سے اٹھ جا. اٹھ گیا, زندہ ہو گیا. بادشاہ پاگل ہو گیا. بادشاہ پر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اے فرزند امیر المومنین, آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے بیٹا زندہ کر دیا, ورنہ میں تو مر جاتا. میری ایک درخواست ہے, آپ کچھ دن میرے گھر میں قیام کیجیے. مولا نے کہا تو نے دعوت دی ہے, ہم ضرور قیام کریں گے, ہم ضرور کریں گے. مولا دو چار دن رک گئے. جب 4 دن کے بعد اس نے دیکھا شاید اب مولا جانے لگیں گے, ہاتھ جوڑ کے آیا, کہنے لگا مولا یہ تخت ہے, یہ چاہیں آپ تو اپنا کوئی آدمی بٹھا دیں اور آپ کہیں تو میں ہی بیٹھا رہوں, غلام میں آپ کا رہوں گا. مولا نے کہا تو ہی بیٹھا رہے, ہم تختوں کے شوقین نہیں ہیں, ہم تختوں کے شوقین نہیں ہیں, تو بیٹھا رہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کی عظمت کے مطابق میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کچھ نہیں دے سکتا, لیکن ایک درخواست ہے میری. مولا نے کہا کیا درخواست ہے؟ کہا مولا میری ایک بیٹی ہے جس کا نام رملہ ہے, آپ اس سے نکاح کر لیجئے. مولا نے کہا ہم آئے بھی تو اسی لیے ہیں. معصوم بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. مولا نے کہا اسی لیے. وہ رملہ امام حسن کے آخر میں آ گئی اور ان کا نام فروہ کب پڑا؟ جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی, جب پہلی بیٹی کا ظہور ہوا, جب پہلی بیٹی آئی تو نام کنیت ام فروہ پڑ گئی. یہی ہے, ایسا ام فروہ کہتے ہیں. نام ہے رملہ, آذربائیجان کی شہزادی, امام حسن سے عقد ہو گیا, آ گئی بیٹی, آ گئی. اب ایک دن امام حسن بیٹھے تھے کہ جناب ام فروہ آ گئی. جناب ام فروہ آ کے کھڑی ہو گئی. مولا نے دیکھا, کہا ام فروہ کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا مولا کچھ کہنا چاہتی ہو. کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب مولا جانتے تھے, پھر بھی مولا نے کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے ہاتھ جوڑے, کہا مولا آپ نے مجھ سے نکاح کیا, مجھ پہ بڑا کرم کیا, آپ نے بیٹی عطا کی, بڑا کرم کیا. ایک بیٹے کی چاہت ہے, ایک بیٹے کی چاہت ہے, ایک بیٹا عطا کر دیں. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم اللہ سے التجا کریں گے کہ ایک بیٹا دے دیں. ام فروہ ایک دم جوش میں آ گئی, کہتی ہے یبن الحسن, اے علی کے بیٹے, جو لمحوں میں آنکھ جھپکتے ہوئے آذربائیجان آ جائے, مردے کو زندہ کر دے, وہ اللہ سے التجا کرے گا بیٹے کی, وہ اللہ سے التجا کرے گی بیٹے کی. جناب امام حسن نے کہا اچھا تمہیں بیٹا چاہیے, قریب آؤ. مولا نے ہاتھ ایک پیشانی پہ رکھا, مولا نے ہاتھ ایک پیشانی پہ رکھا, منوان پڑھو, بالکل ایسا واقع. مولا نے قریب بلایا, ہاتھ ایک پیشانی پہ رکھا. ام فروہ کہتی ہے جیسے ہی ہاتھ پریشانی پہ آیا, مجھے 3 قسم کے نور نے گھیر لیا. ایک سبز نور تھا, ایک سفید نور تھا, ایک سرخ نور, ایک سبز نور تھا, ایک سفید نور تھا, ایک سرخ نور تھا. اور پھر مولا نے کہا
اذهب لحجرتي، جا حجرے میں جا قاسم لے آ. مولا نے کہا اذهب، جا لیا حجرے سے قاسم کو. اچھا مجھے بتائیں ایک بات، اگر میں کسی سے کہوں باہر گلاس رکھا ہے لے آؤ، تو گلاس پہلے ہے یا وہ گیا پہلے ہے؟ آپ خاموش میں کیا اگر میں ساجد شاہ سے کہوں جا کے وہ گلاس رکھا ہے وہ لے آؤ، تو گلاس تو پہلے ہے نا، گئے تو یہ بعد میں ہے، فروا گئی بعد میں ہے، فروا گئی بعد میں ہے، قاسم پہلے سے تھے، قاسم پہلے سے تھے وہاں پہ. یعنی امام حسن نے بتا دیا کہ دیکھو ہمارے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ ہم پہلے سے بناتے ہیں. یہ وقت کا نتیجہ نہیں ہوتے ہیں، یہ حوادث کا نتیجہ نہیں ہوتے ہیں، یہ اتفاقات کا نتیجہ نہیں ہوتے ہیں. ہم پہلے سے اپنے سارے ارادے مکمل رکھتے ہیں. بس جناب فروا لے کر آ گئی جناب قاسم کو. اب جناب قاسم کا نام مولا کہتے ہیں ہم نے اس کا نام قاسم رکھا ہے. اب دوستوں وہ گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں کہ قاسم نام کیوں ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے کہ قاسم نام کیوں ہے. کشف الیقین کتاب میں علی موسوی البحرانی اور کتاب انوار القلوب میں ابراہیم بحرانی لکھتے ہیں کہ قاسم جو مولا نے نام رکھا ہے اس کی وجہ ہر لفظ کا اپنا ایک انداز ہے، ہر لفظ کا. وہ کہتے ہیں کہ قاسم کا نام رکھا ہے، شاید قاف پہلا حرف ہے، پہلا حرف ہے قاف، شاید اس لیے رکھا کہ قدرت کا قاف ہے، شاید اس لیے رکھا کہ قدرت کا قاف ہے، شاید اس لیے رکھا کہ قبلے کا قاف ہے، شاید اس لیے رکھا کہ قرآن کا قاف ہے، شاید اس لیے رکھا کہ قدر کا قاف ہے، شاید اس لیے رکھا کہ قدس کا قاف ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں ہاشم بحرانی لکھتے ہیں کتاب کشف الیقین میں قدس کا قاف اس لیے ہو سکتا ہے کہ روح القدس ان کا غلام ہے، قدس ان کا غلام ہے. بالکل نئی بات پیش کر رہا ہوں. روح القدس قاف اس لیے کہ روح القدس ان کا غلام ہے. قدرت کا قاف اس لیے ہو سکتا ہے کہ حسن علی کی ساری قدرتوں کا حامل، علی ساری حسن ساری علی کی قدرتوں کا حامل ہے. شاید یہ اس لیے قدرت کا قاف ہے. وہ کہتے ہیں قبلے کا قاف اس لیے ہو سکتا ہے، قبلے کا قاف اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہی ایک گھر تو ہے جو عالم کا قبلہ نما ہے. یہ ہاشم بحرانی کے الفاظ ہیں. ہاشم بحرانی خدا کی قسم اللہ ان کو بہترین مقامات عطا کرے. کیا انہوں نے ولایت کا حق ادا کیا ہے، کیا محبت کا حق ادا کیا ہے. مولا ان کے درجات کو بلند کرے. دیکھیں ایسی ہوتی ہے محبت. وہ کہتے ہیں کہ قبلے کا قاف اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جہاں کا قبلہ نما ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کا بھی قاف ہو سکتا ہے اس لیے کہ قرآن ان کے قصیدے کا نام ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے قرآن ان کے قصیدے کا نام ہے. اور پھر آخری قدر کا تو ایسا انہوں نے ایسی تعریف کی ہے، ایسی انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے خدا کی قسم کہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو ساری زندگی واہ واہ کرتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ شاید قدر کا قاف ہے کیونکہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ جناب فاطمہ کا لقب ہے. یہ جناب ہے ٹھیک ہے. قدر لیلۃ القدر یہ شہزادی کونین کا لقب ہے. قرآن میں جہاں بھی آیا ہے معصوم کہتے ہیں ہماری دادی کا لقب ہے. وہ کہتے ہیں قبلے کی خوف بھی ہو سکتی ہے، قرآن کی بھی ہو سکتی ہے، قدس کی بھی ہو سکتی ہے، قدرت کی بھی ہو سکتی ہے، قدر کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو بھی خوف ہے وہ ان کے گھر کی ہے. زبان و بیان کا ایسا جملہ ہے، میں نے جب پڑھا میں گھنٹوں اس کو سوچتا رہا کیا جملہ ہے کہ جو بھی ہے وہ ان کے گھر کا ہے. ان کے گھر جو بھی ہے ان کے گھر کا ہے، کہیں باہر نہیں ہے، کہیں اور سے خوف نہیں لیا ہے. اور کہتے ہیں یہ تو ہو گیا پہلا حرف قاسم کا الف.
جو اردو نہیں جانتے ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے، لیکن جو اردو جانتے ہیں قاف الف قاسم قاف الف کہتے ہیں الف جو ہے یا تو یہ ابد کا نام ہے، یہ ابد کا نام ہے، انہوں نے کہا ابدی حکومت ہے علی ابن ابی طالب کی، یا تو یہ ابد سے الف لیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ابد سے نہیں تو ہو سکتا ہے یہ ایمان سے لیا ہے کیونکہ دادا کل ایمان ہے، ایمان سے لیا ہے، وہ کہتے ہیں یا پھر امان سے لیا ہے کیونکہ علی نے جتنے نہیں مارے اس سے زیادہ امان دی ہے، جملہ خدا کی قسم کشف الیقین جو ہے تاریخ کی وہ کتاب ہے، میں جب پڑھا میں حیران ہو گیا کیا جملے لکھے، وہ کہتے ہیں علی نے اتنے مارے نہیں جتنی امان دی ہے، سن لیا آپ نے الف تین بتائے میں نے ابد ایمان امان، وہ کہتے ہیں لیکن تینوں کو چھوڑے مجھے تو بس یہ سمجھ میں آتا ہے یا تو یہ احمد کا الف ہے یا احد کا الف، کہتے ہیں یا تو احمد کا الف ہے احد کا الف ہے، سمجھ بھیجیے پر محمد کہتے ہیں یا تو یہ الف ابد کا ہے احمد کا ہے یا احد کا ہے، آپ کو پتا ہے میں نے احمد بھی پڑھا احد بھی پڑھا، اب ہو گیا قاف الف رہ گیا سین، رہ گیا سین، کشف الیقین میں کہتے ہیں یہ سین جو ہے نا یہ باپ نے خود اپنے نام میں سے لیا، باپ نے اپنے خود نام میں سے لیا ہے کیونکہ یہ ہے حسن نام ہے سین نون، ہے اس طرف نون اس طرف سین ہے بیچ میں جو قلب ہے، قلب ہے، قلب ہے، دیکھیں جو اردو جانتے ہیں جو فارسی جانتے ہیں ان کے لیے، جو نہیں جانتے ہیں ان کے یقیناً مشکل ہوگا، لیکن حسن میں سین بیچ میں ہے قلب میں ہے، انہوں نے کہا کہ حسن نے اپنے قلب کا سین دے کے قاسم کو اپنا قلب بنا دیا، قاسم کو اپنا قلب بنا دیا، کشف الیقین میں کہتے ہیں کہ قاسم کو اپنا قلب بنا دیا، اور پہ کہتے ہیں آخری میم تو یہ تو ہے ہی نانا کا محمد مصطفیٰ، یہ تو ہے ہی نانا کا محمد مصطفیٰ، یہ کہا کہ قاسم فقط نام نہیں ہے، فقط نام نہیں ہے، 14 معصومین کی ساری ولایتوں کا مظہر ہے، میں قاسم پڑھ رہا ہوں، قاسم جو ہے فقط نام نہیں ہے، قاسم فقط لفظ نہیں ہے، قاسم 14 معصوموں کی ولایت کا نام ہے، قاسم 14 معصوموں کی عظمت کا نام ہے، قاسم 14 معصوموں کی جبروت کا نام ہے، قاسم 14 معصوموں کی طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، عقل کا نام ہے، علم کا نام ہے، حلم کا نام ہے، حسن کا نام ہے، ان کے صبر کا نام ہے، ان کی قوت کا نام ہے، ان کی ساری جتنے علم کے دریا بہائے ہیں، قاسم سب اس صبح یقین کا نام قاسم ہے، صبح یقین کا نام قاسم ہے، یہ ہے جناب قاسم، یہ ہے جناب قاسم، اور جناب قاسم ابن حسن کا نکاح جناب فاطمہ کبریٰ سے، جناب فاطمہ کبریٰ سے، اور میں نے کہا ایک راز حسن ایک راز حسین، ایک راز حسن ایک راز حسین، قاسم حسن کا بیٹا، قاسم حسن کا بیٹا، جناب فاطمہ کبریٰ امام حسین کی بیٹی، دونوں طرف سے امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، نبوت بھی ہے، عصمت بھی ہے، عظمت بھی ہے، عزت بھی ہے، حرمت بھی ہے، دونوں دیکھیں یہ دو انسانوں کی شادی نہیں ہے، دو عظمتوں کی شادی، دو عظمتوں کی شادی ہے، اور جملہ کہہ دوں میں شاید اعتراض کریں لوگ، یہ شادی امام حسن کے بیٹے کی اور امام حسین کی بیٹی کی، یہ فقط ان کی شادی نہیں ہے بلکہ یہ ایسی شادی ہے جیسی علی و بطول کی، جیسے علی و بطول کی ہے۔ اب اعتراض کرنے والے کہیں گے صاحب یہ کیا، آپ نے قاسم کو علی بنا دیا، آپ نے قاسم کو علی بنا دیا، فاطمہ کبریٰ کو جناب فاطمہ زہرا بنا دیا، صلوات بھیجیے ان کے ساتھ، صلی اللہ محمد وآلہ محمد، ایک اور بلند چونک سے بات، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ میں ساتھ ساتھ گھڑی بھی دیکھتا جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں زیادہ لمبی تک نہ ہو ورنہ یہ موضوع 2 اشروں کے لیے،
یہ مشروں کے لیے ہے. یہ حسنین کے بچوں کی شادی جو ہے یہ پورے اشرے پڑے جا سکتے ہیں. کیا میں نے جملہ کہا کہ جناب زہرا اور جناب علی کی شادی کے. اب اعتراض کرنے والے کہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. باپ کی ساری تمنائیں بیٹے اور بیٹی سے ہی تو ہوتی ہیں, ماں کی ساری تمنائیں بیٹے اور بیٹی سے ہی تو ہوتی ہیں. پھر بھی اگر نہ مانے وہ کہیں گے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی اور فاطمہ کا نکاح جو ہے رسول نے پڑھایا تھا. میں نے کہا قاسم اور فاطمہ کبریٰ کا نکاح بھی رسول نے پڑھایا تھا. سننے کی گہرائی پہ جائیے گا. وہ کہہ رہے ہیں رسول نے پڑھایا تھا, محمد مصطفیٰ نے پڑھایا تھا, رحمت للعالمین نے پڑھایا تھا. میں نے کہا یہاں بھی نکاح محمد مصطفیٰ نے پڑھایا ہے, رحمت للعالمین نے پڑھایا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ابھی تو رسول نے کہا حسین منی, حسین مجھ سے میں حسین, جہاں حسین ہے وہاں محمد ہے, جہاں حسین ہے وہاں محمد ہے. وہ کہیں گے صاحب اچھا چلیے مان لیتے ہیں, لیکن علی و بطول کا نکاح تو جنت میں ہوا تھا, اور ان کا نکاح ہو رہا ہے کربلا میں. ان کا نکاح تو ہو رہا ہے کربلا میں, ان کا نکاح تو جنت میں ہوا تھا. ان کے زمین پہ گواہ تھے سلمان و عمار, سلمان اور عمار. ان کے گواہ زمین پر تھے, آسمانوں پہ جبرائیل و میکائیل تھے, زمینوں پہ سلمان اور عمار تھے. یہاں جناب قاسم اور جناب فاطمہ کبریٰ کا نکاح ہو رہا ہے. گواہ ہے ایک علی کا بیٹا, ایک علی کا بیٹا عباس گواہ ہے, ایک جعفر طیار کا پوتا اون گواہ ہے. منزلت دیکھیں وہاں سلمان اور عمار گواہ تھے, جہاں عباس اور اون گواہ ہیں. پھر بھی کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جنت میں تھا, یہ کربلا میں ہے. میں نے کہا وہ بھی جنت میں تھا, یہ بھی جنت میں ہے, یہ بھی جنت میں. سنو میں آج ثابت کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی جنت میں تھا, یہ بھی جنت میں ہے. وہ کہیں گے یہ تو کربلا کی زمین پہ ہے. میں نے کہا میرے ساتھ چل, سورہ فجر کو نکال اور پھر دیکھ, یا ایتھا النفس المطمئنہ الی ربک راضیۃ المرضیہ فی کل عبادی ودخلی جنتی. اے حسین پلٹا, اپنی جنت میں چلا جا, اپنے کربلا کو جنت. ہم نے کربلا کو جنت بنا دیا. حسین تیری جنت, وہ اور یہ حسین یہ تیری جنت نہیں ہماری ہے, اللہ کی جنت. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جنت میں آ جا, ہماری جنت. وہ جنت الگ, یہ جنت الگ. وہ جنت سب کی, یہ فقط اللہ کی, یہ حسین کی. ابھی بھی اگر نہ سمجھے میں کیا کروں؟ اب میں جملے کو زیادہ نہیں کھول سکتا. اب اپنے ذہنوں کو خود آپ محمیز دیجئے, اپنے ذہنوں پہ خود زور ڈالیے. اللہ نے بہت کچھ نہ کہہ کے بہت کچھ کہہ دیا. صاحبان معرفت ہے آپ, اللہ نے کچھ نہ کہہ کے بہت کچھ کہہ دیا. اے حسین تیری جنت میری جنت, اے حسین تیری جنت میری جنت, اے حسین تیری جنت میری جنت. اب بھی اگر مجمع خاموش ہے تو میں کہا جاؤں, اللہ نے کہہ دیا, اب کوئی فرق نہیں رہ گیا. اللہ اللہ, حسین حسین. اللہ اللہ, حسین حسین. یہ ہے جناب قاسم. سناب یہ جناب قاسم ہے. اب وقت نہیں ہے میرے پاس جناب قاسم کے خطبے پڑھوں, رجز پڑھوں. وہ دو جملے کہتا ہوں. جناب قاسم جب گئے نا تلوار لے کے, تو جناب قاسم نے کیا کہا تھا؟ اے لوگوں سن لو, میں حسن کا بیٹا, میں علی کا پوتا, حق ہم سے چلا ہے, ہم جہاں پہ وہ حق ہے. میرے چچا جن کو تم نے گھیرے میں لے رکھا ہے یہی حق ہے, اور میں آپ کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا, چاہے اس کے لیے میرے جسم کے ٹکڑے کر دو. بس ختم ہو گیا. 7 محرم گزر گئے, 7 محرم